تعالیٰ عنہ کو الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام بھیجا. حضرت قریش فرماتے ہیں کہ میں ملک شام گیا, وہاں جا کر میں نے ان کی جو ضرورت تھی اس ضرورت کو پورا کیا, اور وہاں پر اتفاق سے مجھے رمضان میں رکنا پڑا. میں نے ہفتے کے دن وہاں پر چاند دیکھا. ملک شام سے جب مدینہ واپس آیا, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. ملاقات کے دوران رمضان کے متعلق بات چیت ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امت کا علمی سمندر ہے, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ملک شام میں رمضان کے متعلق پوچھا تو میں نے کہا کہ ہم نے ہفتے کی شام کو وہاں پر چاند دیکھا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے جمعہ کی شام کو دیکھا ہے. میں نے کہا کہ کیا آپ ملک شام کا اعتبار نہیں کریں گے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے, ہم اسی کا اعتبار کریں گے جو ہم نے دیکھا ہے, اور اسی بات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. تو میرے محترم بھائیو, اس قصے سے, صحابی کے اس قصے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شریعت کے اندر مطالب مختلف ہیں. جہاں پر چاند کا مطلب جہاں سے جہاں تک ایک مانا جائے گا, وہاں پر چاند کے دیکھنے کا اعتبار کیا جائے گا. لیکن ملک اگر کافی دور ہے, جس طریقے سے مدینہ اور ملک شام ہے, تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے میرے محترم بھائی, کے داخل ہونے کے بعد ہر مسلمان پر جو بالغ اور عاقل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پورے مہینے کے روزے واجب اور فرض ہو جاتے ہیں. جو شخص رمضان المبارک کے روزوں کے واجب ہونے کا انکار کرتا ہے, ایسا آدمی دائرہ اسلام سے مکمل طور پر خارج ہو جاتا ہے. جو آدمی رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے, ایسا آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے, مسلمانوں کی صف سے نکل کر کافروں کی صف میں داخل ہو جاتا ہے. لہذا تمام مسلمانوں کو جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے. ہر مسلمان پر فرض ہے جو بالغ ہو اور عاقل ہو. یہ رمضان المبارک کے فرض ہونے کے لیے شرط ہے, آدمی کا بالغ اور عاقل ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہیں. ہاں, انہیں رمضان المبارک کے روزوں کی پریکٹس کرائی جا سکتی ہے, مشق کرائی جا سکتی ہے, انہیں روزہ رکھنے کی ترغیب دی جا سکتی ہے. لیکن اگر وہ روزہ توڑ دیں یا روزہ چھوڑ دیں تو ایسی صورت میں وہ گنہگار نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے پاگلوں پر سے شریعت ہٹا دی گئی ہے. جو دیوانے اور پاگل ہیں وہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں, نہ ان سے نماز کا مطالبہ ہے اور نہ ہی ان سے روزوں اور نہ ہی کسی اور عبادت کا مطالبہ ہے. جو آدمی مسلمان ہو, مرد ہو اور عاقل ہو یا عورت ہو, لیکن حیض و نفاس سے پاک ہو اور وہ حالت سفر میں یا بیماری کی حالت میں نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اس پر پورے رمضان المبارک کے روزے فرض ہو جاتے ہیں. میرا محترم بھائیو, رمضان المبارک کے روزے فرض ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بہت سارے احکام ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کو ضروری ہے. جب آدمی کہ رمضان المبارک کا شروع ہو رہا ہے تو رات میں اس کے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ وہ کل کا روزہ رکھے گا, کیونکہ اگر کوئی شخص بغیر نیت کے صبح کر دے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا. اس سلسلے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے, وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ. جو شخص رات میں روزے کا ارادہ نہ کرے ایسے آدمی کا روزہ نہیں ہوگا. تو میرے محترم بھائیو, اسلام کے جتنے عبادات ہیں وہ سارے عبادات نیتوں پر مشتمل ہیں. اگر کوئی شخص ہاتھ دھوئے, منہ میں پانی ڈالے, ناک جھاڑے اور پورا چہرہ دھوئے, جس طریقے سے وضو کے اعمال کرتا ہے وہ سارے کام کر لے, لیکن اس کا ارادہ اور اس کی نیت وضو کرنے کا نہیں ہے, تو اس کا وضو نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر سینے پر ہاتھ باندھے رکوع نماز پڑھنے کا نہیں, ورزش کرنے کا ہے, تو وہ نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی صبح سویرے اٹھے, کھائے, دن
پر بھوکا رہے لیکن اس کا ارادہ روزہ رکھنے کا نہیں بلکہ اپنا وزن کم کرنا اس کا مقصود ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ نہیں ہوگا۔ شریعت کے اندر نیتوں کا بہت بڑا اثر ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار انسان کی نیتوں پر ہے۔ جو آدمی فرض روزوں میں رات میں نیت نہ کر لے ایسے آدمی کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی نیت کرے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ آدمی کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ وہ کل روزہ رکھ رہا ہے، اور شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ان نیک اعمال کی نیت اپنی زبانوں سے کی ہو۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، زبان سے اعمال کی نیت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں بلکہ یہ بدعتوں میں سے ہے۔ انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو یہ مشہور ہے نویت ان اصوم للہ غدا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی شریعت اسلامیہ سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آدمی کے دل میں اگر ارادہ ہو تو یہ کافی ہے، اگر وہ نیت اپنی زبان سے کر رہا ہے تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اپنی طرف سے کوئی چیز کا اضافہ کر رہا ہے جس کی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ میرے محترم بھائی، روزہ اس کے کچھ آداب اور اس کے کچھ احکام ہیں۔ اس کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت سحری کھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی بڑی فضیلت بتائی ہے، اور سحری کا وقت رات انتہائی حصے سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رات کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے، رات شروع ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے سے، اور سحری کا جو آخری وقت ہے اس وقت تک کا پورا وقت رات کا وقت کہلاتا ہے۔ اگر اس رات کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے تو جو آخری حصہ میسر ہوگا اس کو رات کا آخری پہر یا اس کو رات کا آخری تیسرا حصہ کہتے ہیں۔ جو رات کا آخری تیسرا حصہ ہے اس حصے میں سحری کھانا درست ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں، سحری کو آخری وقت میں کھانا زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے، جس کے متعلق حدیثیں ابھی آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے میں سحری کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن في السحور برکہ، امت کے لوگوں سحری کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری کے اندر برکت رکھا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی خبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ سحری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھا ہے۔ برکت کئی طریقے کی ہو سکتی ہے، سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، یہ سب سے عظیم برکت ہے۔ ایک اور اہم برکت یہ ہے کہ جو آدمی سحری کرے گا وہ رات کے آخری وقت میں اٹھے گا۔ ہو سکتا ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ذوالجلال آج رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر اتر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر آتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اس کی مانگ کو پورا کروں، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں۔ تو جو شخص رات کے آخری پہر میں اٹھے گا، سحری کرے گا، ظاہر سی بات ہے وہ دعا کرے گا، تو یہ سحری کی برکتوں میں سے ایک عظیم برکت ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص سحری کے لیے جاگے گا ایسا شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا، یہ سحری کی عظیم برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ اسی طریقے سے سحری کی برکتوں میں سے ایک عظیم برکت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلت السحر، ہمارے اور یہودیوں اور نصرانیوں کے روزے کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے۔ یعنی یہود و نصارہ روزہ رکھتے ہیں لیکن سحری نہیں کھاتے، امت محمدیہ سحری کھا کر روزہ رکھتی ہے۔ تو میرے محترم بھائی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے
آخری وقت میں کھانا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالے ہوئے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں انہیں لے کر پالا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرتے تو سحری اور نماز کے بیچ صرف 50 آیتیں پڑھنے کا وقت باقی رہتا، یعنی نماز سے بالکل قریب وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر لیا کرتے تھے۔ آج بھی سحری کر رہا ہے، اس دوران میں اگر اذان ہو جائے تو کیا کریں؟ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدكم النداء